نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لذكري وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت ہی کمال قسم کی ایک بات کہی ہے کہ انما الحیات حیات الروح، کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کی روح ہے اور دوسرا اس کا جسم ہے۔ جسم انسان کا زندہ رہتا ہے خوراک کے ساتھ، اور روح جو ہے یہ انسان کی زندہ رہتی ہے اللہ رب العالمین سے تعلق کے ساتھ۔ اگر انسان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہے تو انسان کی روح جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ تو اسی بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ انما الحیات حیات الروح، اصل جو زندگی ہے وہ انسان کی روح کی زندگی ہوتی ہے۔ جس کی روح زندہ ہو وہی انسان جو ہے وہ کمال قسم کا انسان اور اہل بصیرت میں اس کا جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اگر مجھے یاد کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس بات کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے، چیز ہے اس کی سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے، کہ ینقض الاسلام عروۃً عروۃً، اسلام جو ہے اس کو ایک ایک کڑی کر کر توڑ دیا جائے گا، یعنی اسلام کی ایک ایک کڑی جو ہے وہ لوگ توڑتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اولھا الحکم، سب سے پہلے اسلام کی جس کڑی کو توڑا جائے گا وہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ انسان فیصلہ نہیں کرے گا، نہ اپنے اہل کے اندر کرے گا، یعنی اس کے اندر دونوں لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک تو انسان بذات خود ہے، جیسے وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے اندر اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کرے گا، اور دوسرا جو حاکم وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ سب سے پہلے شریعت میں سے جس چیز کو ختم کیا جائے گا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ وآخرہن الصلاۃ، کہ سب سے آخری جو اسلام کی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیا جائے گا، یعنی جب نماز چھوڑ دی جائے گی تو نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق اسلام کی آخری کڑی کو جو ہے نا وہ توڑ دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک یہ حدیث جو ہے انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی تدفین ہوتی ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، فَأَتَاهُ مَلِكَانِ يَجْلِسَانِهِ، دو فرشتے آتے ہیں، آ کر انسان کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے سے پہلے قبر کے اندر منظر کون سا پیش کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا منظر اس طرح کا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کو ہے، یعنی عصر کا وقت وہ ختم ہونے کو ہے اور مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے۔ تو جو نیک انسان ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کو کہے گا، حالانکہ یہ دیکھیں کہ قبر کا منظر ایک بہت وحشت ناک منظر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈرایا بھی ہے، آگاہ بھی کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لمثل ھذا فاستعدوا، کہ میرے صحابہ یہ بہت ہی وحشت ناک منظر ہے، اس کے لیے تیاری کیا کرو۔ تو جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرنے لگتے ہیں، تو نیک انسان ان کو کیا کہتا ہے کہ مجھ کو چھوڑو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، میری عصر کی نماز جو ہے نا وہ جا رہی ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آگے سے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو عمل تھا اس کا تعلق دنیا سے تھا، وہ آپ جو ہے نا وہ کر چکے ہیں، وہ نماز کا سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس کو بھی ایک وہی منظر پیش کیا جائے گا کہ جو نماز کا وقت ہے، یعنی عصر کا جو وقت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے والعصر۔ اور اس کی ایک اور بڑی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عصر اور فجر کا وقت ہے یہ بڑا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، وہ چینج ہوتی ہیں۔ جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، جو فجر کے وقت آتے ہیں
وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، جو فرشتے عصر کے وقت جاتے ہیں، کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تیری عبادت کر رہے تھے، تیرے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ افسوس ہوتا ہے آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، 2 وقت کا کھانا دیا ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، مگر انسان اپنے رب کو سجدہ کرنے سے قاصر ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورج جو ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورج ہے جب یہ طلوع ہوتا ہے اور سارا دن یہ چلتا ہے، جب یہ غروب ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کر یہ سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ طلوع ہونے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کو سجدہ کر کے آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، سچی بات ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ آخری ایک روایت آپ بھائیوں کو میں سناتا ہوں، انتہائی عجیب و غریب یہ بات ہے، انسان سن کر ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی سے کوئی کویسچن کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک سب سے پہلے اس دنیا سے کس چیز کو اٹھائیں گے، ہر ایک شخص کا اپنا اپنا ایک خیال ہے، نظریہ ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ اخلاص کو پہلے اٹھا لیں گے، کوئی کہتا ہے محبت اٹھا لی جائے گی، کوئی کہتا ہے فلاں چیز اٹھا لی جائے گی۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما یرفع الخشوع، کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس دنیا سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھائیں گے وہ انسان کی نماز کا خشوع ہوگا، کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا مگر اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے۔ خشوع کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب 18ویں سپارے کا آغاز کیا، سورہ المومنون کی پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی پہلی صفت فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے تو انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ آخری حدیث آپ بھائیوں کو سناتا ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تمہیں میں نے 60 سال کی عمر عطا کی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ قد صلیت 60 سنہ، یا اللہ جو تو نے مجھے عمر عطا کی تھی میں ساری زندگی تیری عبادت ہی کرتا رہا ہوں، میں تیرے آگے سر بسجود ہی رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کہیں آج ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمیں علم ہے کہ ہم کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر سے ہم شروع کرتے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ اسی وجہ سے تو ہماری زندگی کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آتا ہے، چینجنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نماز ہمیں برائی سے اسی وجہ سے نہیں روکتی ہے کہ ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے الفاظ پر غور و فکر کیا ہی نہیں ہے، ہم نے توجہ دی نہیں ہے، ہم نے اتنا وقت ہی نہیں نکالا ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھ سکیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔